یہ ہے کرپٹو پاکستان۔ اکثر جب بھی کرپٹو کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ قیمت اوپر گئی یا نیچے؟ لیکن آج ہم ان روزمرہ کی ہیڈ لائن سے تھوڑا ہٹ کر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی تبدیلی کی جو پردے کے پیچھے ہو رہی ہے، اور سچ پوچھیں تو شاید یہی کرپٹو کی اصل کہانی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت کرپٹو کی دنیا میں سب سے بڑی، سب سے اہم خبر ہے کیا؟ اور اس کا جواب شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ یہ بٹ کوائن یا کسی دوسرے کوائن کی قیمت کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، اصل کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اصل کہانی ہے اس انفراسٹرکچر کی، اس بنیاد کی جو مشرق میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نئی ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے شور سے بہت دور مستقبل کی اصل تعمیر تو یہاں ہو رہی ہے۔ تو چلیں ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خاموش انقلاب ہے جو قیمتوں کے شور میں کہیں کھو سا گیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ کام ہے جو کرپٹو کے مستقبل کی شکل طے کرے گا۔ اور اس انقلاب کا جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ستون ہے نا، وہ ہے پیسہ۔ جی ہاں، ڈیجیٹل کیش کی ایک بالکل نئی شکل۔ اور یہیں پر سٹیبل کوائنز سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بٹ کوائن کی طرح نہیں ہے جن کی قیمت ہر منٹ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ نہیں، ان کی قیمت امریکی ڈالر سے جڑی ہوتی ہے۔ مطلب ایک کوائن $1، سیدھا حساب۔ اور اسی وجہ سے یہ روزمرہ کے لین دین کے لیے بہترین ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستان دنیا کے ان بڑے ممالک میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ ریمیٹنسز یعنی باہر سے پیسہ بھیجا جاتا ہے۔ اور اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیرون ملک سے پیسے بھیجنے کے عمل کو سستا اور تیز بنانے کے لیے ڈالر سے جڑے سٹیبل کوائن کے استعمال پر غور ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی اور عملی تبدیلی ہے۔ اور سنیں، یہ کہانی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ ہانگ کانگ تو ایک قدم اور آگے جا رہا ہے۔ وہ اب باقاعدہ سٹیبل کوائنز کے لیے لائسنس جاری کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہانگ کانگ پورے ایشیا کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹس کا ایک محفوظ مرکز بن جائے۔ یہ ایک بہت بڑی علاقائی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی نیا مالیاتی نظام بنایا جاتا ہے نا، تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے اعتماد۔ اور اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ اصولوں اور ضوابط سے۔ تو اب بات کرتے ہیں انہی اصولوں کی۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کرپٹو کا جو شروع کا دور تھا وہ گمنامی اور کہہ لیں کہ ایک طرح کی آزادی کے بارے میں تھا، لیکن اب پوری انڈسٹری شفافیت اور اینٹی منی لانڈرنگ کے سخت قوانین کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے لیے لائیو ویریفیکیشن جیسی نئی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک اور واضح مثال پڑوس میں بھارت میں ملتی ہے، جہاں حکومت نے کرپٹو استعمال کرنے والوں کے لیے لائیو سیلفی اور جیو ٹیگنگ لازمی کر دی ہے۔ مقصد بالکل صاف ہے، جعلی اکاؤنٹس کو روکنا اور پورے سسٹم کو محفوظ بنانا۔ بالکل اسی طرح دبئی میں پرائیویسی کوائنز پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ وہ والے ٹوکنز ہیں جو صارف کی شناخت چھپانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اب فوکس شفافیت پر ہے۔ اچھا، تو جب مستحکم ڈیجیٹل کیش بھی ہو گیا اور سخت قوانین بھی بن گئے، تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، بڑے اداروں اور کارپوریشنز کے لیے دروازے کھولنا۔ اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کی بڑی معیشتیں اب بڑے سرمائے یعنی بینکوں، بڑے فنڈز اور کارپوریشنز کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ راستے بنا رہی ہیں تاکہ وہ بھی کرپٹو مارکیٹ میں داخل ہو سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ ایک طرف جنوبی کوریا ہے جو اب کمپنیوں کو کرپٹو میں سرمایہ کاری کی اجازت دے رہا ہے۔ دوسری طرف جاپان ہے جو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کرپٹو کو اپنے سٹاک ایکسچینج کا حصہ بنا رہا ہے۔ اور پھر متحدہ عرب امارات ہے جو بائنینس جیسے بڑے ایکسچینجز کو لائسنس دے کر خود کو ایک گلوبل ہب بنا رہا ہے۔ یہ سب بہت واضح اشارے ہیں کہ اب کرپٹو کو بڑے پیمانے پر قبول کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بات آتی ہے بھارت کی، جہاں سب کی نظریں بجٹ 2026 پر لگی ہوئی ہیں۔ وہاں کی ٹیکس پالیسی ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ بڑی ادارہ جاتی سرمایہ کاری ملک کے اندر آئے گی یا نہیں۔ یہ سمجھیں کہ اس پوری پہیلی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو جب ہم ان تمام الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، پاکستان، ہانگ کانگ، بھارت، UAE، تو ایک بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔
اور یہ بات اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے کہ اصل فوکس اب صرف قیمتوں پر سٹے بازی کا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسے پختہ اور منظم نظام کی تعمیر پر ہے جو حقیقی دنیا میں عملی طور پر کام آ سکے۔ تو ان سب چیزوں کو جوڑنے والا مشترکہ دھاگا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ادائیگی کے نئے اور بہتر نظام۔ نمبر 2، سخت قوانین بنا کر اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 3، بڑے اداروں کے لیے راستے کھولنا۔ اور آخر میں نمبر 4، اس نئے ڈیجیٹل سسٹم کو پرانے روایتی مالیاتی نظام سے جوڑنا۔ یہ سب مل کر ایک مکمل ایکو سسٹم بنا رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرپٹو کا وہ وائلڈ ویسٹ والا بے لگام دور واقعی ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک زیادہ منظم، زیادہ مربوط اور حقیقی دنیا میں قابل استعمال ڈیجیٹل اثاثوں کے ایک بالکل نئے دور کے آغاز پر کھڑے ہیں۔ If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.